آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا تھا انسانی زندگی پر اعمال صالحہ کے اثرات، بالکل اس کا الٹا اور اس کا اپوزٹ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ کہتے ہیں جن کاموں کا حکم ملا ہے انہیں انجام نہ دینا، ترک کر دینا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے انہیں انجام دینا، یعنی شریعت کی مخالفت کرنا۔ شریعت نے کسی بات کا حکم دیا ہے اسے ترک کر دینا، اور کسی بات سے منع کیا ہے تو اسے انجام دینا، یہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم۔ جب میں تمہیں کسی بات سے منع کروں، کسی کام سے منع کروں تو اسے رک جاؤ، اور جب کسی بات کا میں تمہیں حکم دوں تو اپنی طاقت بھر اس کام کو کرنے کی کوشش کروں۔ نیکی اور گناہ پرکھنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی حسن خلق کا نام ہے۔ نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق یا بہترین اخلاق کا نام نیکی ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ کہتے ہیں جو دل میں کھٹکے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں کھٹکنے لگتا ہے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، یہ دل بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دل کے اندر غلط اور صحیح کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اس دل میں۔ یہ دل انسان کو بتا دیتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ دل کھٹکنے لگتا ہے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دل کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، ساتھ ہی ساتھ تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دل کھٹکنے لگتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں بھی دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا یا کسی کا ساتھ ایسا ہوتا ہے کوئی کام انجام دینے میں تو سمجھ لیجئے وہ گناہ ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، یہ دل بتا دیتا ہے کیا نیکی ہے کیا برائی ہے۔ جب نیکی کا کام کرتا ہے تو انسان کا دل سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کام پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی ہر وہ چیز ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ ہر وہ چیز ہے جس پر دل مطمئن نہ ہو، اضطراب کا باعث ہو، دل پریشان ہو جائے۔ اگرچہ لوگ تمہیں اس کام کے خلاف ہی فتویٰ دے رہے ہوں، یعنی جس کام پر تمہارا دل مطمئن نہ ہو ایسے کام کو چھوڑ دو، اگرچہ لوگ تمہیں یہ کہیں کہ یہ کام اچھا ہے کر لو، یہ گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ اور نیکی کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دل کے اندر یہ احساس باقی رکھا ہے، یہ احساس رکھا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ گناہ کا یہ جو احساس ہے اللہ رب العزت نے نہ صرف انسانوں میں رکھا ہے بلکہ دیگر مخلوقات میں بھی رکھا ہے، جانوروں میں بھی رکھا ہے،
چرند پرند میں بھی رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب کوئی بلی کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو پہلے وہ دیکھتی ہے کہ کوئی ہے تو نہیں، لوگوں کی موجودگی میں وہ کوئی چیز اٹھاتی نہیں ہے۔ جب دیکھتی ہے بلی کہ کوئی نہیں ہے، لوگوں کی عدم موجودگی میں کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو فوراً اسے اچک لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے، منہ میں دبا لیتی ہے اور ایسی جگہ جا کر کے بیٹھ کر کھاتی ہے جہاں لوگ دیکھ نہ سکیں۔ وہ ایسا نہیں کرتی ہے کہ کھانا مل گیا تو وہیں بیٹھ کے کھا لے، نہیں، اسے پتہ ہے کہ میں یہ چیز چوری کر رہی ہوں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے ایسی جگہ جا کر کے بیٹھ کے کھاتی ہے جہاں لوگ دیکھ نہ سکیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ چیز میرے چوری کر کے لایا ہے۔ تو یہ گناہ کا احساس اللہ رب العزت نے نہ صرف انسان میں رکھا ہے بلکہ دیگر مخلوقات میں بھی اللہ رب العزت نے یہ احساس رکھا ہے، لیکن انسانوں سے آج کل یہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس قدر گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، اس قدر انسان گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے کہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک اور ہلاکت خیز ہے۔ گناہ کا احساس نہ ہو انسان کو، یہ انتہائی خطرناک اور ہلاکت خیز ہے۔ انسان اس وقت توبہ کرتا ہے جب گناہوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب گناہ کا احساس ہی نہ ہو تو انسان توبہ و استغفار نہیں کرتا، اسے توفیق نہیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، جبکہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کوئی مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک میں آ کر کے بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کر چلی گئی۔ تو یہ گناہ کا احساس بہت بڑی چیز ہے، گناہ کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے انسان سے۔ اسلامی بھائیوں، بنیادی طور پر گناہ کے دو اقسام ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جسے انجام دینے پر وعید، سزا، لعنت، جہنم، آگ کی وعید سنائی گئی ہو، اور چھوٹے گناہ وہ ہیں جسے انجام دینے پر ایسی کوئی وعید وارد نہ ہو، تاہم چھوٹے گناہوں کے بھی بھیانک انجام ہیں۔ کب؟ اس وقت جب انسان اسے ہلکا سمجھ کر کے کرے۔ انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، کہتا ہے کون سا بڑا میں نے گناہ کر لیا، چھوٹا گناہ تو ہے۔ جب انسان چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرتا ہے یا مسلسل چھوٹے گناہوں کو انجام دیتا ہے یا اعلانیہ لوگوں کے سامنے وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ تو چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہ جاتا بلکہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آج انسان پریشان حال ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، چاروں طرف سے پریشانیوں سے گھر چکا ہے انسان، خصوصاً مسلمانوں کے اوپر چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہیں سے مدد نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کا بدلہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم ذرہ برابر بھی نہیں کرتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری میں، بر و بحر میں یہ جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہارے بعض کرتوتوں کا بدلہ تمہیں چکھا تھے، پھل تمہیں چکھا دے، شاید کہ تم لوٹ آؤ، باز آ جاؤ۔ ان تمام آیات سے کیا پتہ چلا کہ آج اگر ہم پریشان حال ہیں، آج ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ ہمارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اسلامی بھائیو، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گناہ سے انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، اس کی زندگی پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، اسے کیا نقصانات حاصل ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے،
جس طرح سے لوہے میں پانی لگنے کی وجہ سے وہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس لوہے کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے، وہ قابل استعمال نہیں سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے اس دل پر زنگ لگ جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل دھو دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے معافی مانگنے کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے انسان تو سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن مقدس سورہ مطففین میں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ زنگ جو ان کے دلوں پر لگا ہوا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پہلا نقصان کیا ہے گناہ کرنے کا، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر اس دل سے اللہ رب ذوالجلال والاکرام غلط صحیح کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، حلال و حرام کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت اسے چھن جاتی ہے، نیکی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اسے چھن جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ پہلا نقصان ہے گناہ کرنے کا۔ دوسرا نقصان، اللہ کا وہ مبغوض بندہ بن جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا مبغوض بندہ بن جاتا ہے، اللہ اسے نفرت کرتا ہے، اور فرشتے بھی اسے نفرت کرتے ہیں، زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو حضرت جبریل سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اسے نفرت کر۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اسے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان والوں سے یہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اسے نفرت کرو۔ تمام آسمان والے، تمام فرشتے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر روئے زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کے تئیں نفرت بیٹھ جاتی ہے، روئے زمین والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا نقصان ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، روئے زمین والے بھی اسے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس سے اللہ نفرت کرے، فرشتے نفرت کریں، روئے زمین والے نفرت کریں، کیا اس کی کامیابی ممکن ہے؟ کیا اس کا جنت میں داخلہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دوسرا نقصان ہے گناہوں کا، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا مبغوض بندہ بن جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان گناہ کرنے کی وجہ سے انسان پریشان حال رہتا ہے۔ آج دیکھیں لوگوں کو کس طرح سے انسان پریشان حال ہے، کہیں چین و سکون نہیں، حقیقی چین و سکون سے وہ محروم ہے، کہیں بھی انسان کو چین و سکون نہیں ملتا، ہر جگہ اسے پریشانی ہی پریشانی لاحق ہوتی ہے، نہ گھر میں سکون ملتا ہے، نہ دکان میں سکون ملتا ہے، نہ بازاروں میں سکون ملتا ہے، نہ کہیں اور اس کو سکون ملتا ہے، نہ سفر میں اس کو سکون ملتا ہے، نہ حضر میں اس کو سکون ملتا ہے، ہر جگہ وہ پریشان حال رہتا ہے۔ بظاہر اس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، دنیا گزارنے کی ساری نعمتیں اس کے پاس مہیا ہوتی ہیں، آسائش کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تنگ حال ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، خوشحال وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال ہو کر کے زندگی گزارے گا،
دنیا میں خوشحال نہیں رہ سکتا وہ ایک گنہگار، تنحال ہو کر کے وہ زندگی گزارے گا۔ کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کہے گا پروردگار میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، میں نابینا نہیں تھا دنیا میں بینا تھا دنیا میں، لیکن آج تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب الجلال والاکرام جواب دے گا کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، انہیں تم نے بھلا دیا، آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ تو یہ تیسرا نقصان ہے گناہوں کا کہ انسان ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، کبھی چین اور سکون سے وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ یہ تیسرا نقصان۔ چوتھا نقصان کیا ہے گناہ کا؟ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب الجلال والاکرام کی عطا کردہ نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی ایک خطا کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے وہ محروم کر دیے گئے تھے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے آدم اور حوا سے کہا، آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کے قریب ہی مت پھٹکنا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت نے جس بات سے ہمیں منع کیا اس سے رک جانا۔ اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، نہیں مانے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ شیطان تو ازلی دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے آدم اور ابن آدم کا۔ ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا، گناہ میں مبتلا کر دیا، اور ان دونوں کو اس نعمت اور راحت سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ تو نعمتیں چھن جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، یہ چوتھا نقصان ہے۔ پانچواں نقصان، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو روزی سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آج معاشرے کا جائزہ لیں، دیکھیں لوگوں کو کہ کس قدر پریشان ہے روزی روٹی کو لے کر کے۔ کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی کو کھیتی باڑی میں نقصان ہو رہا ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، رشوت پہ رشوت دیے جا رہا ہے، لیکن نہ تو نوکری مل رہی ہے، نہ روزی مل رہی ہے، نہ روزی کمانے کا ذریعہ مل رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کا چھٹا نقصان، علم سے محرومی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علم اللہ کا نور ہے، روشنی ہے، اور معصیت اور نافرمانی، گناہ تاریکی ہے۔ روشنی اور تاریکی یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دن روشن ہے، رات تاریک ہے، جب دن آتا ہے تو رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو روشنی دور ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ دن اور رات دونوں کبھی ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتے نہیں۔ علم بھی اللہ کا نور ہے، روشنی ہے، اور گناہ اور معصیت تاریکی ہے، یہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں، علم اللہ کا نور ہے۔ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے انسان کا دل گناہوں سے کالا ہو جاتا ہے، تاریکی چھا جاتی ہے اس دل میں، تو وہاں سے روشنی اللہ کا علم رخصت ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کو دیکھیں، جائزہ لیں معاشرے کا، کتنے علم ہے لوگوں کے پاس، ایک بچپن سے لے کر کے آج تک کتنے خطبات سنے، کتنی تقریریں سنی، کتنے دروس سنے،
ایک بھی آیت یاد ہے؟ ایک حدیث یاد ہے؟ ایک سورت یاد ہے؟ دنیاوی معاملات کے تعلق سے پوچھیں، کرکٹ کے بارے میں پوچھیں، دنیا بھر کی ٹیموں کے بارے میں، دنیا بھر کی کھلاڑیوں کا نام اسے یاد ہے۔ فلم کے بارے میں پوچھیں، سارے ہیرو ہیروئنس کے نام یاد ہیں۔ ایک فلم کا نام پوچھو، سینکڑوں فلموں کی فہرست اور لسٹ بنا کے دے دے گا۔ ایک سیریل کا نام پوچھو، سینکڑوں سیریل کا نام لکھ کر کے لسٹ بنا کر کے آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ علم کے بارے میں پوچھو، ایک حدیث پوچھو، یاد نہیں۔ ایک آیت پوچھو، یاد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کچھ حصہ پوچھو، یاد نہیں۔ کسی صحابی کا نام پوچھو، یاد نہیں۔ کیسے یاد ہوگا؟ دنیاوی چیزیں، یہ دنیاوی غلاظتیں، دنیا کی گندگیاں اور یہ اللہ کا نور، یہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ حضرت وکی رحمہ اللہ سے قوت حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی کہ میں حدیثیں پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، برابر حدیثیں یاد نہیں رہتی۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، میرے استاذ نے مجھے گناہوں کو چھوڑ دینے کی نصیحت کی، کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار اور نافرمان کو نہیں دیتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دو، علم چاہتے ہو گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ چھٹا نقصان ہے گناہ کا کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے ساتواں نقصان، گناہ کی وجہ سے انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور شیطان نے قسم کھا کر کے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، کیا؟ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، اے پروردگار تیری عزت کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں اپنے مٹھی میں جکڑ لوں گا، انہیں اپنا قیدی بنا لوں گا، انہیں اپنی جال میں پھنسا لوں گا، انہیں میں اپنی گرفت میں لے لوں گا، سارے بندوں کو۔ الا عبادك منهم المخلصین، سوائے ان بندوں کے جو چیدہ ہیں، جو پسندیدہ ہیں۔ یعنی بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بہت کم بندے ایسے ہیں جو میری گرفت میں نہیں آئیں گے، بہت کم بندے ایسے ہیں جو میری جال میں نہیں پھنسیں گے، بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرے قید خانے میں وہ داخل نہیں ہوں گے۔ سورہ اعراف میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے پروردگار، اللہ کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اللہ کی قسم میں تیری سیدھی راہ پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا، پھر میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، الغرض چاروں طرف سے میں اس پر حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، کیونکہ اکثریت میری جال میں پھنس جائیں گی، اکثریت میری جال میں پھنس جائے گی، اکثر بندوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، بہت کم بندے رہیں گے جو تیرے شکر گزار رہیں گے۔ ایک طرف ابلیس کا یہ وعدہ جو اپنے رب سے کیا ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور دوسری طرف معاشرے کا جائزہ لیں، ایک طرف اس کا وعدہ دیکھیں، دوسری طرف معاشرے کا جائزہ لیں، تو پتہ چلے گا کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے اپنے رب سے قسم کھا کر کے کہ تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، کس قدر وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے، کس قدر لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، کس قدر لوگوں کو اپنی جال میں پھانس لیا ہے، کس قدر لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا ہے، کس قدر لوگوں کو ہر کار خیر سے روک رکھا ہے، اور کس قدر لوگوں کو اعمال صالحہ انجام دینے سے روک رکھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو نمازوں سے بھی روک رکھا ہے۔ شیطان لوگوں کو نمازوں سے بھی روک رکھا ہے، ہر کار خیر سے روک رکھا ہے، نمازوں سے روک رکھا ہے شیطان۔
بندوں کو ہفتے میں ایک دن چھٹی دے دیتا ہے، اگرچہ تاخیر سے ہی صحیح، اذان کے بعد ہی صحیح، چھٹی دے دیتا ہے ایک دن ہفتے میں۔ ابلیس بڑا چالاک ہے، ابلیس بڑا چالاک ہے، ہفتے میں ایک دن چھٹی دیتا ہے انسانوں کو، اور وہ بھی اذان کے بعد چھٹی دیتا ہے، ثواب سے بھی محروم رہے تاکہ، اور دھوکے میں بھی وہ مبتلا رہے، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھے۔ بڑا چالاک ہے، ہفتے میں ایک دن چھٹی دیتا ہے، اذان کے بعد دیتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ انسان دھوکے میں مبتلا رہے، ثواب سے بھی محروم رہے، ہمارا بھی کام بن جائے، ثواب سے بھی محروم رہے اور ہمارا بھی کام بن جائے، وہ اس دھوکے میں مبتلا رہے، اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لوگ ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ 7واں نقصان ہے، انسان اپنا قیدی بنا لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کو، یہ 7واں نقصان ہے۔ کس قدر شیطان لوگوں کو جکڑ رکھا ہے، کس قدر لوگوں کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے، کس قدر اعمال صالحہ سے دور کر رکھا ہے، کس قدر کار خیر سے روک رکھا ہے، کس قدر نمازوں سے دور کر رکھا ہے۔ دیکھیں ذرا 8واں نقصان، گناہ کا 8واں نقصان، شرم و حیا کا خاتمہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شرم و حیا اس سے دور ہو جاتی ہے، شرم و حیا کی نعمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے یہ نعمت مل جائے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیوں سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، لیکن جب اس نعمت سے محروم ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب گناہ کرتا ہے انسان، اور گناہوں کی وجہ سے اس قدر شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے کہ کھلم کھلا بھی وہ گناہ کرنے لگتا ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی وہ گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ تنہائی میں جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس تنہائی میں کیا ہوا گناہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اپنے عیبوں کو اور اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اور علی الاعلان بیان کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اپنے گناہ کا اعلان کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ کتنی بڑی جرأت مندی کی بات ہے کہ تنہائی میں اس نے کوئی گناہ کیا، رات کی تنہائی میں اس نے کوئی گناہ کیا، اور جب اس نے صبح کی تو لوگوں کے سامنے آ کر کے اس نے بیان کر دیا کہ لوگوں میں نے گزشتہ رات میں ایسا ایسا برا کام کیا ہے، حالانکہ اس گناہ پر اللہ رب العزت نے پردہ پوشی فرمائی تھی، اللہ نے اس گناہ کو چھپا رکھا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے اس پردے کو اس نے چاک کر دیا۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے دوستوں کے بیچ آتے ہیں تو بڑے مزے لے کر کے اپنے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، اور سارے دوست مل کر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کر دیا ہے، اور اس حرکت و فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ شاید وہ ایسے موقع پر یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے اس کرتوت کے ذریعے سے، اپنے اس عمل کے ذریعے سے، اس حرکت کے ذریعے سے اللہ کے غضب کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی بے پایہ مہربانی اور شکر و احسان ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہمیں وہ مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے، لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے حیا ہو جا رہا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو جی چاہے کرو۔ تو شرم و حیا سے وہ محروم ہو جاتا ہے، یہ 8واں نقصان ہے۔ شرم و حیا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے یہ نعمت مل جائے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیوں سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور جب اس نعمت سے وہ محروم ہو جائے تو بہت ساری خیر و بھلائی سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یہ 8واں نقصان ہے۔ اسی ٹاپک پر مزید باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو انہیں معاف فرما دے۔
رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں سے تو درگزر فرما دے اور ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔